الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنسمہ علی الخرطوم انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ 20 اپریل 2020 اتوار کو جو پہلے میرے بیانات ہو رہے تھے، جب یہ لاک ڈاؤن نہیں ہوا تھا تو اس وقت بہت بڑا مجمع سامنے بیٹھا ہوتا تھا۔ اس وقت ہم سورہ قلم کی تفسیر چل رہی تھی، تو اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ سورہ قلم ہی کی تفسیر ہی کو آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں، اسی کو آگے جاری رکھتے ہیں، تاکہ یہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا اس کا ناغہ نہ ہو۔ سورہ قلم کی جو میں نے آیات پڑھی ہیں، کئی ہفتے اس پر بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں جو آج میں نے تلاوت کی ہیں، اس سے پہلے والی آیات میں، پہلے میں اس کا کچھ تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں پچھلے بیانات کا۔ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ مجنون ہیں، دیوانے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، اور اس پر قلم بھی گواہ ہے اور قلم کی تحریریں بھی گواہ ہیں۔ کسی مجنون کہ کلام کو اتنی اہمیت کے ساتھ نہ لکھا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایسے ہیں جن کے اندر یہ صفات ہیں، ان کو فالو مت کیا کرو، یعنی آپ انسان جو ہے نا وہ کسی کو فالو ہی کرتا ہے، تو اللہ نے بتایا کہ ان لوگوں کو فالو مت کریں۔ فلا تطیع المکذبین، انکار کرنے والوں کے پیچھے مت چلیں۔ اور انکار کرنے والوں کی بری خصلتیں کیا ہوتی ہیں؟ بدو لو تدہنوا فیدہنون ولا تطیع کل حلاف مہین، بہت زیادہ قسمیں اٹھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں، مہین، معاشرے میں پست ہوتے ہیں اپنی کردار اور اپنے اعمال کی وجہ سے۔ ہماز مشاء بنمیم، چغلیاں لگاتے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ مناع للخیر، مال کو روکتے ہیں، سخاوت نہیں ہوتی ان میں، کنجوس ہوتے ہیں۔ معتدن اثیم، گنہگار ہوتے ہیں، حدود سے تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور عتل بعد ذالک زنیم، عتل ہوتے ہیں یعنی بد اخلاق ہوتے ہیں، اور زنیم بھی ہوتے ہیں۔ اکثر عزت حاصل کرنے کے لیے اپنی نسبت ایسے لوگوں کی طرف کر دیتے ہیں جن سے ان کی نسبت بنتی نہیں ہے، اس کو زنیم کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو پچھلی آیات ہیں، لیکن جیسے جیسے میرے ذہن میں کچھ علمی نقطے کی باتیں آتی ہیں تو میں بتاتا رہتا ہوں، اگرچہ یہ آج میں نے اگلی آیات پہ درس دینا ہے۔ اس آیت میں ایک نقطے کی بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اس میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس قسم کے لوگ تمہیں معاشرے میں نظر آئیں گے، ان کو فالو مت کرو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں میں یہ صفات نہ ہوں، اچھی صفات ہوں، ان کو فالو کرو۔ تو آج کیا ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو فالو نہیں کریں گے، ہم بزرگوں کو فالو نہیں کریں گے، ہم تو صرف کتاب کو پڑھیں گے، کتاب میں کیا لکھا ہے، کتابی ہیں ہم، کتابی۔ تو اللہ نے تو انسان کو انسانوں کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے۔ صرف کتاب اگر کافی ہوتی تو اللہ نے یہ تذکرہ ہی نہیں کرنا تھا کہ کس کو فالو کرنا ہے، کس کو فالو نہیں کرنا۔ اللہ سیدھا سادہ یہ کہتے ہیں بھئی کتابوں کو فالو کرو۔ تو اللہ نے کتاب کو فالو کرنے کا بھی حکم دیا، اور اللہ نے انسانوں کو فالو کرنے کا بھی حکم دیا کہ لوگوں کو فالو کرو۔ کتاب کو فالو کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو قرآن تم پہ نازل کیا گیا ہے اس کو فالو کرو۔ ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، جو میرے راستے پہ چل رہے ہیں ان لوگوں کے راستے کو فالو کرو، انہی کے پیچھے پیچھے چلو، دیکھو وہ ان کا راستہ کون سا ہے تو تم بھی اسی راستے کے پیچھے پیچھے چلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانوں ہی کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے یہ جو نعرے لگ رہے ہیں نا کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، بس جو کتاب میں ہم لکھا ہے میں اس کو ڈائریکٹ فالو کروں گا، یہ غلط، اس دعوے کا غلط ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جو قرآن کو فالو کرتا ہے وہ ان لوگوں کو ہی کو فالو کرنا پڑے گا جو پہلے سے قرآن کو فالو کرتے آ رہے ہیں، انہی کے پیچھے چلنا پڑے گا آپ کو، انہی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ مشرکین مکہ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے تھے۔ اس اندھی تقلید کو قرآن نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا
انزل الیکم، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام نازل کیا اس کی اتباع کرو، تو یہ جواب میں کہتے ہیں نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا یا ما الفینا علیہ آباءنا، ہم اتباع کریں گے اپنے باپ دادا کی۔ تو دیکھیں یہاں پر اندھی تقلید کو اللہ نے کیا فرمایا، باپ دادا کی جو اندھی تقلید ہے اس کو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم اپنے باپ دادا کی اتباع کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اتباع ہی کو تقلید کہا گیا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا اتباع الگ چیز ہے تقلید الگ چیز ہے، قرآن میں ہمیں اتباع کا حکم دیا ہے، نیک لوگوں کی تقلید کا حکم نہیں دیا، تو یہ سب فضول باتیں ہیں۔ قرآن نے تقلید ہی کو اتباع سے تعبیر کیا ہے، اور اتباع اور تقلید ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اتباع بھی کہتے ہیں کسی کو فالو کرنا، تقلید بھی کہتے ہیں کسی کو فالو کرنا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتباع کہتے ہیں دلیل کے ساتھ کسی کو فالو کرنا، اور تقلید کہتے ہیں بلا دلیل کسی کو فالو کرنا، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ جب آپ دلیل کے ساتھ کسی کو فالو کریں گے تو پھر دلیل کو فالو کرنے والے کہلائیں گے، اس شخص کو فالو کرنے والے نہیں کہلائیں گے۔ تو یہ ایسے ہی ایک فضول سی بات ہے۔ کچھ اصطلاحات ہیں جس پہ علماء نے بھی کچھ لکھا ہے، تو وہاں سے خام خامے کھینچ تان کر کے لوگ غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل جو میں دعویٰ کر رہا ہوں قرآن مجید کی آیت ہے، بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین مکہ ہیں نا ان کو کیا فرمایا کہ یہ اپنے باپ دادا کی اتباع کرتے ہیں، تو بتائیں کیا وہ دلیل سے اتباع کیا کرتے تھے؟ وہ تو ظاہر ہے اندھی تقلید کرتے تھے۔ اس اندھی تقلید کو اللہ نے اتباع ہی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی اگر باپ دادا کی اتباع کریں گے یا مجتہدین کی اتباع کریں گے تو وہ بھی اندھی تقلید کہلائے گی، تو یاد رکھیں وہ اندھی تقلید نہیں کہلائے گی، وہ تقلید علی وجہ البصیرہ کہلائے گی۔ اس کی دلیل بھی قرآن مجید کی اس آیت میں موجود ہے کہ اللہ نے جب ان سے کہا نا کہ اللہ کے جو نازل کیا اس کی اتباع کرو، تو یہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے باپ دادا کی اتباع کریں گے۔ تو اللہ نے ان کی دلیل میں یہ نہیں کہا کہ یہ اتباع غلط ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ تمہارے باپ دادا میں عقل بھی نہ ہو اور سیدھے راستے پہ بھی نہ ہو، پھر بھی ان کی اتباع کرو گے۔ تو اللہ نے ان کے جو باپ دادا کے پیچھے چلنے کو برا قرار دیا، اس کی دلیل اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ باپ دادا خود سیدھے راستے پہ نہیں ہیں، وہ خود بے عقل ہیں اور ہدایت پر نہیں ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر باپ دادا سیدھے راستے پر ہوں اور وہ خود ہدایت پر ہوں تو پھر ان کی اتباع بالکل جائز ہے بلکہ واجب ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، اور حقیقت ہے ہمیں تو اسلام جو ہے ہم نے کوئی شروع میں ریسرچ کر کے اسلام تھوڑی قبول کیا ہے۔ ایک 13-14 سال کا بچہ جو بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اسے بہت زیادہ معلومات نہیں ہوتی اسلام کی، لیکن وہ اس لیے مسلم ہوتا ہے کہ اس کے باپ دادا مسلمان تھے، تو وہ باپ دادا کی تقلید ہی میں اسلام پر ہوتا ہے وہ، لیکن پھر بھی یہ اسلام اس کا مقبول اس لیے ہے کہ اس کے باپ دادا سیدھے راستے پر تھے، اسلام کے راستے پر تھے۔ تو اس لیے اگر اس نے اسلام کے راستے پر چلنے میں باپ دادا کو فالو کیا ہے تو یہ بالکل ٹھیک کام کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ تقلید کی دو قسمیں ہیں، ایک اندھی تقلید اور ایک تقلید جو علی وجہ البصیرہ ہو۔ اندھی تقلید اسے کہتے ہیں کہ جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں اس کے برحق ہونے کی آپ کے پاس دلیل نہ ہو، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، جیسے کہ مشرکین کیا کرتے تھے۔ اور تقلید علی وجہ البصیرہ وہ ہوتی ہے کہ جس کی آپ اتباع کر رہے ہیں اس کے برحق ہونے کی آپ کے پاس دلیل موجود ہو۔ تو یاد رکھیں تقلید یا اتباع ہر شخص کرتا ہے، بعض مان کے کرتے ہیں بعض نہیں مانتے۔ جو مجتہدین کی اتباع نہیں کرتے تو پھر وہ آج کے دور کے متجددین کی اتباع کرتے ہیں۔ کوئی غامدی صاحب کی تقلید کر رہا ہے، کوئی جناب پروفیسر کی تقلید کر رہا ہے، کوئی کسی کی تقلید کر رہا ہے، بس انہی کے کلپ سن کے انہی کے دلائل پر اعتماد کر لیا۔ پورے دلائل سامنے نہیں ہوتے، نہ مخالف کے دلائل ہوتے ہیں، بس چند آیتیں ذہن میں ہوتی ہیں، اور اس تقلید کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں، حالانکہ وہ تقلید کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تقلید اس لیے باطل ہے، یہ اندھی تقلید ہے کہ آپ جس کی تقلید کر رہے ہیں اس کے برحق ہونے کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کیسے دلیل ہے باطل ہونے کی؟ دلیل کیا ہے کہ جیسے کسی محدث کے محدث ہونے کی دلیل یہ ہے کہ امت گواہی دیتی ہو کہ یہ محدث ہیں۔ اب آپ بتائیں امام بخاری حدیث کے بہت بڑے امام تھے، ایک عام آدمی کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ یہی دلیل ہے کہ بھائی ساری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان اتنی بڑی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی امام بخاری کے
حدیث میں امام ہونے کی دلیل ان کی کتاب ہے بخاری، اس کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت بڑے محدث تھے. تو بھائی اس کتاب سے تو پتہ چلتا ہے، لیکن اس کتاب کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس کتاب کے بارے میں آپ کو کس نے بتایا؟ خود تھوڑی تحقیق کی آپ نے. ساری دنیا کے سارے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری نے یہ احادیث جمع کی ہیں اس کتاب میں، تو یہاں بھی تو ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کی بات کر آپ اعتماد کر رہے ہیں. تو اسی طرح یاد رکھیں، جیسے محدث کے محدث ہونے کا پتہ ہمیں امت نے بتایا ہے، علماء نے بتایا ہے، ایسے مجتہدین کے، ائمہ اربعہ کے مجتہد ہونے کا پتہ بھی ہمیں علماء ہی نے بتایا ہے. اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے ان علماء کو فالو کیا ہے، ان فقہا کو، مجتہدین کو فالو کیا ہے. اکثر میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک مقولہ ذکر کرتا ہوں نا کہ 50% مسلمانوں نے امام ابو حنیفہ کو فالو کیا، 30% مسلمانوں نے امام شافعی کو فالو کیا، 17% مسلمانوں نے امام مالک کو فالو کیا، 2% مسلمانوں نے امام احمد ابن حنبل کو فالو کیا. تو یہ جو، اور یہ بھی آج ہے، ورنہ اس سے پہلے تو یہ تعداد اور زیادہ تھی، یعنی بجائے 75 کے 50 کے ہو سکتا ہے 75% مسلمان امام حنیفہ کو فالو کرتے رہے ہوں. تو یہ امت کی گواہی سے پتہ چلتا ہے کہ کون مجتہد ہے اور قابل اتباع ہے، اور کون ایسا ہے جو قابل اتباع نہیں ہے. آج کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کو پوری دنیا مانتی ہو. 4 آدمی مانتے ہیں تو 4000 برا بھلا کہتے ہوں گے، اور ماضی میں جو اسلاف ہمارے گزر چکے ہیں ان کو پوری دنیا مانتی تھی. تو اس لیے یہ سب لفاظی ہے، لوگوں کو قرآن و سنت کے نام پہ اپنی اتباع کی طرف لانا ہے، اپنی تقلید کروانا ہے. کل میں ایک کلپ سن رہا تھا، جناب غامدی صاحب نے ایک دلیل دی ہے کہ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ فسق او فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بھی. غامدی صاحب یہ دلیل دے رہے تھے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو اللہ کی آیات نازل ہوئی ہیں، ان میں ان چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز کو بھی حرام نہیں پاتا. اب دیکھیں کتنی واضح آیت ہے، اور غامدی صاحب یہ پڑھ کے سنا رہے ہیں لوگوں کو کہ اللہ نے کہا، ان سے کسی نے پوچھا کہ موسیقی حلال ہے یا حرام ہے، یہ جو میوزک اور یہ جو گانے بجانے چل رہے ہیں، تو دلیل یہ دی محترم نے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ صرف اور صرف یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کے علاوہ میں کسی بھی چیز کو اپنے پاس حرام نہیں پاتا. اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ دمم مسفوحاً بہتا ہوا خون، او الا یکونا میتتاً مردار کھانا، او دمم مسفوحاً او لحم خنزیر بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، او فسقاً اہل لغیر اللہ بھی، یا وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو. تو اس کے علاوہ میں کسی بھی چیز کو حرام نہیں قرار پاتا قرآن میں، یہ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی بس یہی چیزیں حرام ہیں. اور آگے ایک اور آیت میں اسی سے ملتی جلتی آیت میں فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت کر دو جو اللہ نے کہی نہیں ہے، یا تم اللہ کی طرف حلال و حرام کی نسبت کر دو حالانکہ اللہ نے حلال و حرام نہیں کیا ہے. یعنی اپنی طرف سے چیزوں کو حلال کر دو، اپنی طرف سے چیزوں کو حرام کر دو. تو محترم نے یہ دلیل دی ہے کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال یا حرام کرنا بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے. تو موسیقی کا ذکر قرآن مجید میں کہیں نہیں ملتا کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، لہذا اس کو بھی حرام قرار دینا، اس عمل کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا. اب یہ آیت انہوں نے پڑھ کے سنائی ہے اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی زبردست دلیل دی ہے. اور قرآن کی آیت کو یہ بیان کیا لا اجیدو، میں دوبارہ پڑھ کے سنا دوں کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس جو کتاب نازل کی گئی ہے اس میں ان اسپیسیفک ان چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کو حرام قرار نہیں دیتا. تو لوگوں نے کہا بھائی دیکھو بھائی، یہ مولانا لوگ تو داڑھی رکھنے کو بھی فرض قرار دیتے ہیں، داڑھی منڈانے کو حرام قرار دیتے ہیں، اور یہ مولانا ٹائپ کے جو لوگ ہیں یہ تو سینما گھر میں جانے کو اور فلمیں اور ڈرامے اور یہ جو بدنظری کا ایک طوفان ہے، اور یہ جو موسیقیاں جس طرح سے آج کل چل رہی ہیں، یہ ایک ساری چیزوں کو یہ تو انہوں نے اپنا دین نکالا ہوا ہے. تو اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، جو جناب پروفیسر غامدی صاحب کو فالو کر رہے ہیں، یہ کہنے کی حد تک تو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو فالو کر رہے ہیں، غامدی صاحب کو فالو نہیں کر رہے. ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، ہم ملاؤں کی تقلید نہیں کرتے، ہم مجتہدین کی تقلید نہیں کرتے، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں کیونکہ غامدی صاحب نے قرآن سے دلیل پڑھ کے سنائی ہے. تو بھائی یہ لفاظی ہے، آپ قرآن کو فالو نہیں کر رہے، آپ غامدی صاحب کو فالو کر رہے ہیں. اس لیے کہ غامدی صاحب نے اس قرآن کا ترجمہ کر کے جو تشریح بیان کر دی، بلا دلیل آپ نے اس تشریح کو مان لیا ہے. آپ نے یہ تحقیق ہی نہیں کی ہے کہ اس آیت کی یہ تفسیر بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی،
اس کا سیاق و سباق کیا ہے, یہ کس کانٹینٹ میں نازل ہوئی ہے, یہ کس پیرائے میں نازل ہوئی ہے, یہ کیا سمجھانے کے لیے نازل ہوئی ہے. آپ نے بس قرآن کی آیت دیکھی, آیت نمبر دیکھا اور سورت کا حوالہ دیکھا اور آپ نے کہا واہ بھائی واہ, جناب پروفیسر غامدی صاحب تو قرآن سے دلائل دیتے ہیں, اور یہ سارے مولانا ٹائپ کے جتنے لوگ ہیں یہ بابے اور یہ سب گمراہ ہیں, اور انہوں نے ہمیں خام خواہ میں اپنی دکانیں چلانے کے لیے انہوں نے قرآن سے ہمیں دور رکھا ہوا ہے. تو آپ اگر قرآن مجید کی اس آیت میں تھوڑا سا غور کرتے, تھوڑی سی سینس بھی استعمال کرتے نا, تو آپ اسی وقت جب آپ یہ پروگرام سن رہے تھے, جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ اسی وقت جناب پروفیسر صاحب سے معذرت کرتے کہ حضرت اس آیت میں تو کتے کا بھی ذکر نہیں ہے کہ کتا حرام ہے, اس آیت میں تو بلی کا بھی ذکر نہیں ہے کہ بلی حرام ہے, اس آیت میں تو یہ جو چھپکلیاں, گرگٹ اور یہ جو حشرات الارض ہیں, کیڑے مکوڑے, پھر اس کا مطلب چائنا والے صحیح کرتے ہیں, بس چائنا والے جو ہے نا ان سے ایک خنزیر چھڑوا دیں اور مردار چھڑوا دیں, پھر تو صحیح ہے, جو مرضی کھاتے رہو بیٹھ کے بھائی. تو یہ تو اتنی سینس ایک عام مسلمان میں بھی ہوتی ہے کہ اس آیت کا اگر یہ مطلب ہوتا تو اس میں تو کھانے پینے کی چیزوں میں صرف خنزیر کو حرام قرار دیا جا رہا ہے اور بہتے ہوئے خون کو حرام قرار دیا جا رہا ہے اور مردار کو, تو اس کا مطلب کتے کو ذبح کر کے کھا لو, اللہ کا نام لے کے کھا لو تو وہ بھی جائز ہو گیا. تو اب جناب پروفیسر صاحب کو واضح طور پر یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کتا بھی حلال ہے اگر اس پہ اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کر کے کھایا جائے, لیکن انہوں نے یہ جرت نہیں کی, تو اور لوگ بھی جرت نہیں کرتے. تو اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے وہ کیا ہے کہ مشرکین مکہ نے بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر خام خواہ میں حرام کیا ہوا تھا جو اللہ نے حرام نہیں کی تھی. کتے کو تو مشرکین مکہ پہلے سے حرام سمجھتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی وجہ سے, کہ دین ابراہیم پر تھے نا, تو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں, ان کے دین میں وہ کتا, بلی, یہ درندے سب ویسے ہی حرام تھے. عرب یہ نہیں کھایا کرتے تھے یہ ساری چیزیں, لیکن کچھ چیزوں کو انہوں نے اپنی طرف سے خود بخود حرام کیا ہوا تھا, اور جو تھا وہ جو اللہ نے ان چیزوں کو حرام نہیں کیا تھا, حلال جانور کو اپنے اوپر حرام کر لیا کرتے تھے بتوں کے نام پہ چھوڑ کر. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا کہ جن چیزوں کو تم بھی حرام سمجھتے ہو ہم بھی حرام سمجھتے ہیں, ان چیزوں میں اللہ نے ان چیزوں کو تو حرام قرار دیا ہے, ان کے علاوہ باقی چیزوں کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا, یعنی وہ والی چیزیں جن کو تم نے حرام قرار دیا ہوا ہے. تو یہ خاص قسم کے جانوروں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آپ کے پاس آتا ہے, اس کے پاس مختلف قسم کے, یا کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کوئی پیشنٹ, اور پیشنٹ ڈاکٹر جو ہے نا اس پیشنٹ کو کہتا ہے کہ تم کن کن چیزوں سے پرہیز کر رہے ہو, تو وہ پیشنٹ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں چاول سے بھی پرہیز کر رہا ہوں اور میں بڑے گوشت سے بھی پرہیز کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر اس کو جواب میں کہتا ہے کہ بھائی جن چیزوں کو میں نے جو لسٹ تمہیں بنا کے دی تھی نا, ان میں تو صرف اور صرف مٹھائی سے میں نے پرہیز بتایا تھا, اور میں نے تمہیں ٹھنڈے پانی سے پرہیز بتایا تھا, باقی چیزوں سے تو میں نے تمہیں پرہیز نہیں بتایا. تو اب مریض صاحب کیا کر رہے ہیں, جا کے پتھر بھی کھانا شروع کر دیے انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ڈاکٹر نے کہا کہ بس یہ 2 چیزوں سے پرہیز ہے, باقی جتنی بھی چیزیں اب میں کھا سکتا ہوں. تو جا کے انہوں نے ہر اٹرم پٹرم جو ہے نا سب چیزیں کھانا شروع کر دیں. تو ڈاکٹر بتائے گا نا کہ بھائی جن چیزوں کو تم برا سمجھتے تھے کہ یہ غلط ہیں وہ تو پہلے سے ہی غلط ہیں, جن چیزوں کو تم نے میرے مشورے پر سمجھا ہے نا کہ حرام ہے یا تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ, ان میں سے صرف یہ 2 چیزیں نقصان دہ, باقی نقصان دہ نہیں ہیں. تو وہ ایک مخصوص قسم کی چیزیں جن کو تم پہلے سے اپنی صحت کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہو, ان سے تو میں بحث ہی نہیں کر رہا. میں ان چیزوں کے بارے میں کہتا ہوں جو تم نے خود سے اپنے اوپر حرام کر دی ہیں. ان چیزوں میں سے یہ والی تو تم ٹھیک ہے بالکل حرام کر دی ہیں, یہ تو واقعی حرام ہے, باقی حرام نہیں ہے. تو اللہ ان آیتوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ اے مشرکین مکہ, جن چیزوں کو تم نے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے, جو پہلے سے حرام سمجھی جا رہی ہیں وہ تو ہیں ہی حرام, ان کو میں حلال نہیں کر رہا, لیکن تم نے جن چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا ان میں سے یہ والی تو ٹھیک ہے, یہ تو واقعی حرام ہے, باقی حرام نہیں ہے, وہ تم نے خام خواہ میں اپنے اوپر حرام کر دیا ہے. یہ اس آیت کا مطلب ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا, اس آیت میں اتنا عموم لے لیا کہ اس سے تو کتے بلی بھی حلال ہو گئے. تو اب کیا ہے کہ یہ قرآن و حدیث کی اتباع نہیں ہے, یہ غامدی صاحب کی اتباع ہے, اور یہ اتباع نہیں ہے, یہ دلیل سے نہیں ہے اتباع. اور اتباع تو دلیل سے اتباع اسے کہتے ہیں کہ جس کی اتباع کر رہے ہیں اس کے برحق ہونے کا آپ کو یقین ہو, پھر اس کی اتباع کی جائے گی, جو کہ تقلیدی کہلاتی ہے. تو یہ جو ہے نا, میں کہاں سے کہاں چلا گیا اصل موضوع کو چھوڑ کر, لیکن میری عادت ہوتی ہے کوئی علمی نقطے کی بات آئے تو میں اسے چلا دیتا ہوں. تو یہاں بھی اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, کہ ایسے شخص کو فالو مت کریں
جو قسمیں اٹھاتا ہو جھوٹی قسمیں، اور پھر اچھے اس میں عتل بعد ذالک زنیم، اور پھر زنیم بھی ہو، غیر، بعض علماء نے تو اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ ایسے خاندان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہو جس خاندان کا وہ ہو نہیں۔ بعض لوگ اپنی عزت حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ مقام بنانے کے لیے معاشرے میں اپنے آپ کو ایسے باپ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جو اس کا حقیقی باپ ہوتا نہیں ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ اور بعض علماء نے اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایسے اعمال کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر دینا جو اعمال آپ میں ہے نہیں، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، ایسے کام جو آپ نے کیے نہیں ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ کام آپ کی طرف منسوب ہوں اور اس پہ آپ کی تعریف کی جائے۔ جیسے ہمارے بہت سے ماشاءاللہ سیاسی لیڈر ہیں، کیا ککھ بھی نہیں ہوتا، پچھلی حکومتوں کے سارے کام اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور پچھلے والے کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلی حکومتوں کے سارے کام جو ہے نا اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں کہ اصل میں تو ہم نے شروع کیا تھا۔ تو یہ ہمارے ہاں بہت چل رہا ہوتا ہے کہ کرتا کوئی ہے اور کھاتا کسی اور کا چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں بہت ہے کہ جو کام آپ نے کیا نہیں ہے اس کی طرف آپ اپنے آپ کو، تو یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے، بلکہ حقیقت بہت بڑا جھوٹ ہے یہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو تم نے فالو نہیں کرنا۔ اب اللہ نے اگلی آیات میں کیا ارشاد فرمایا، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ، صرف اس بیس پہ ان لوگوں کو فالو مت کرو کہ یہ مال والے اور اولاد والے ہیں، اس بیس پہ ان کو فالو نہیں کرنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک نیچر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کسی کو لائق تقلید اس وقت سمجھتا ہے کہ جب اس کے پاس دنیاوی ترقی ہو، اس کا حق پر ہونا نہیں دیکھتا انسان۔ یہ انسانوں کی صفات نہیں ہے۔ آج کل شہرت دیکھی جاتی ہے کہ کون زیادہ مشہور ہے، اور پیسہ دیکھا جاتا ہے۔ تبھی آپ دیکھ لیں آج مسلمان یورپ کی تقلید کرتے ہیں اور اندھی تقلید کرتے ہیں، اہل مغرب کی تقلید کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس دولت زیادہ ہے، ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں، ان کی ترقی دنیاوی ترقی زیادہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کان ذا مال و بنین، مال اور اولاد کی کثرت کی وجہ سے کسی کی اتباع کرنا، کسی کی تقلید کرنا، یہ جہالت ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر وہ لوگ برحق نہ ہوتے گورے تو وہ اتنی ترقی کیوں کرتے۔ بھائی ترقی تو فرعون نے بھی بہت زیادہ کی تھی، اور ترقی تو قارون نے بھی بہت زیادہ کی تھی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں اسمگلر ہیں اور اللیگل پیسہ کما رہے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، بہت ترقی کر جاتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو چور اور ڈاکو ذرا زیادہ ہی ترقی کرتے ہیں، ان کی عزت بھی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس بیس پر آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ظاہری جو ہے نا وضاقتہ دیکھ کر اور ظاہری شہرت دیکھ کر لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ میرے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں، وہ فلاں جاہل پیر صاحب ہیں، پھونکے لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، اور جس کے اولاد نہیں ہے جا کے پھونک لگا کے کہہ رہے ہیں میں نے پھونک لگا دی، تمہارا بیٹا ہو جائے گا، تمہارے یہ ہو جائے گا، تمہارے وہ ہو جائے گا۔ میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کا رش دیکھ کے کہ اتنا بڑا جاہل آدمی ہے، اتنا بڑا جاہل آدمی، لیکن ہماری قوم کو آپ دیکھیں کہاں جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں تو بس پھر اس کو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فالو کریں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اتنے سارے جو اس کو فالو کر رہے ہیں وہ خود سمجھدار ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ امت جب کسی کے صحیح ہونے کی گواہی دے تو وہ گواہی واقعی معتبر ہوتی ہے۔ جیسے میں نے بھی مثال دی امام بخاری اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مسلم، اس کو امت نے گواہی دی ہے نا، لیکن اس سے مراد امت کے وہ طبقہ ہے جو خود پڑھا لکھا ہو اور جو خود سمجھدار ہو۔ سے پاگلوں کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوتا، جاہلوں کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوتا۔ جاہل تو شعبد باز کو جو ہے نا زیادہ پسند کرتے ہیں، لمبے لمبے دعوے کرنے والے اور شعبد باز کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اگر میں یہاں پر بیٹھ کے بتانا شروع کر دوں، کچھ جو ہے نا ایسے پھونکے لگانا شروع کروں اور کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں جو مخیر العقول ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں کتنا رش لگ جائے گا۔ تو جاہل لوگ جو ہے نا ایسے لوگوں کو زیادہ فالو کرتے ہیں۔ دم درود بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ اور بکرے آ رہے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، ایسے پیر بہت ہمارے معاشرے میں پڑے ہوئے ہیں، اور حیرت کی بات ہے لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے، بعض لوگ خوابوں کی تعبیروں کی دکان کھول کے بیٹھ گئے ہیں۔ یورپ میں جو ہے نا، یورپ امریکہ میں بھی ایسا بہت ہو رہا ہے۔ ان کا جی حضرت جی کا کام کیا ہے، یہ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں صبح شام بیٹھ کے، رش لگا ہوا ہے، آن لائن خواب پوچھے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ خواب تو جب تک اس شخص کے ذاتی حالات سامنے نہ آ جائیں، اور ہر آدمی کا خواب
ایک ہی جیسا خواب دو آدمیوں کو آتا ہے لیکن تعبیر دونوں کی ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے. پھر ہر وقت جو لوگوں کو خواب آ رہے ہیں تو یہ ضروری تھوڑی اس کی تعبیر ہو. خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے, عین نبوت نہیں ہے. تو 46 حصے کریں گے تو ایک حصہ امکان ہوتا ہے اس میں صحیح ہونے کا. لیکن یہ یعنی اس سے یہ بھی ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ 46 لوگوں کو خواب آئے تو شاید ایک کا خواب صحیح نکلے, اور ایک آدمی کو خواب آ رہا ہے تو اس میں اس کے جو ہے نا 2.5% سے بھی کم چانس ہے صحیح ہونے کا کہ یہ اس کی کوئی تعبیر ہوگی. تو اب آپ مجھے بتاؤ, جس کے 2.5% صحیح ہونے کا چانس ہے تو اس کے میں ہر ایک کی تعبیر بتاتے پھرنا, یہ کہاں سے کی یعنی یہ کون سی عقل مندی کی بات ہوئی. تو خواب سینٹر کھولے ہوئے ہیں انہوں نے, استخارے سینٹر کھولے ہوئے ہیں. لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اس کی کیا تعبیر ہے, وہ بتا رہے ہوتے ہیں. 46 آدمی اگر تعبیر پوچھیں گے نا تو 46 کے 46 کو بتائیں گے. تو نبوت کا 46واں حصہ کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس میں 46 حصے کریں گے تو 1% امکان ہے اس کے صحیح ہونے کا, یقینی ہونے کا. تو 46 آدمیوں کو اگر آ رہا ہے تو میرا خیال ہے اس حدیث سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 46 میں سے ایک کو صحیح آئے گا. تو آپ جب ان خوابوں کی تعبیر بتانے والوں سے کے پاس 46 افراد کو لے جائیں, یہ 46 کے 46 کوئی تعبیریں بتا رہے ہوں گے, اور 46 کے 46 کو اگر روزانہ خواب آ رہا ہے تو ہر روزانہ خوابوں کی تعبیر بتا رہے ہوں گے. ممکن ہے میرا یہ کلپ سننے کے بعد یا بیان سننے کے بعد اب وہ ہوشیار ہو جائیں اور 46 میں سے ایک آدمی کو بتانا شروع کریں, اور ایک کو بھی اب 46 دن میں ایک ہی دفعہ بتائیں کہ باقی سارے تمہارے الٹے سیدھے خواب ہیں. تو یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, ان کو اپنی دکانیں چلانی ہوتی ہیں, تو عین ممکن ہے اس طرح سے ہو. تو لیکن یہ کہ یہ ذہن میں رکھیں, آج کل جو بالکل فارغ ترین لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان کے دھندا چل نہیں رہا ہوتا, نہ ان میں کوئی علمی صلاحیت ہوتی ہے, نہ کوئی بڑا ان کے کوئی حدیث پہ ان کو عبور ہوتا ہے, نہ فقہ پہ عبور ہوتا ہے, نہ کوئی بڑے قاری ہوتے ہیں وہ. تو اب ان کو اچھا دنیا میں بھی کچھ پڑھا نہیں ہوتا, کوئی انجینئر بنے نہیں ہوتے, ڈاکٹر نہیں بنے ہوتے, کوئی سائنٹسٹ نہیں بنے ہوتے, یا بنے ہوتے ہیں مگر وہ کام ان کو آتا نہیں ہے. تو پھر وہ یہ ان کا سب سے بہترین طریقہ روحانی علاج اور خوابوں کی تعبیر اور استخارے نکالنا, کیونکہ یہ 3 شعبے ایسے ہیں جس کے لیے نہ کوئی ڈپلومہ ہے, نہ کوئی ڈگری چاہیے آپ کو, اور نہ اس کے لیے بھائی کوئی یہ ہونا چاہیے کہ جی وہ کوئی کرائٹیریا ہے کہ کوئی لیبارٹری میں جا کے اس کو ٹیسٹ کرواؤ یہ کچھ اس کو آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. یہ سارے اس میں پھینکو ایک نمبر کے چل رہے ہیں, وہ پھینکتے رہتے ہیں. خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے, بعض بڑے حضرات بتا بھی دیتے ہیں, لیکن کبھی کبھاری ہوتی ہے اور کبھی کبھاری بتاتے ہیں. تو یہ جو ہول سیل کے حساب سے خواب سینٹر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ مزیداری والا کام نہیں ہے. اور پھر کمال کی بات یہ لوگ اپنے نام کے ساتھ مفتی بھی لگا دیتے ہیں. پھر صرف مفتی پہ اکتفا نہیں کرتے, بہت سو نے مفتی اعظم بھی لگا دیا کہ مفتی سے مزہ نہیں آ رہا تھا, کوئی مانتا نہیں تھا تو مفتی اعظم لگا دو. مفتی اعظم جب لکھیں گے تو چلو کوئی مفتی اعظم نہیں مانے گا تو کم از کم مفتی تو مان ہی لے گا نا. کہتے ہیں نا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ کچھ نہ کچھ تو سچ کا گمان ہونے لگے نا. اکثر میں اس پہ ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں. اچھا میں پہلے یہ واقعہ بعد میں سناتا ہوں, پہلے میں یہ بات سمجھانے کے لیے نا کہ عوام کسی کی کراؤڈ کو دیکھ کے اس طرف جاتی ہے. عوام دیکھتی ہے کہ پبلک اس سے خوابوں کی تعبیر پوچھ رہی ہے, اس کا مطلب اس کو آتے ہوں گے. عوام دیکھتی ہے پبلک اس سے پھونکے لگوا رہی ہے, اس کا مطلب اس کے اندر جو ہے نا الگ قسم کی آکسیجن ہے, اس میں الگ قسم کی پھونک نکل رہی ہے. تو عوام جو ہے نا کراؤڈ دیکھ کے جاتی ہے. اس کا مجھے ایک بچپن میں تجربہ ہوا کہ ہم جب اسکول میں پڑھا کرتے تھے, میرا خیال ہے میں 7ویں یا 8ویں کلاس میں ہوں گا, تو ہم نے اسکول میں دیکھا ایک بہت بڑا کراؤڈ ہے. ہمارے اسکول میں ایک بادام کا درخت تھا, تو بادام کے درخت کے گرد نا بہت بڑا کراؤڈ تھا, اور جو طلبہ تھے, اسٹوڈنٹس تھے, وہ سارے اکٹھے ہوئے تھے. تو وہ سارے طلبہ جو ہے وہ اکٹھے ہوئے تھے. اب ہمیں بھی تجسس ہوا کہ یار یہ کیا دیکھ رہے ہیں جا کے. اب ہم بھی مجمع میں گھسے دھکا لگا کے, اور وہ گھستے جب وہ بادام کے درخت کی جڑ پہ جا کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا. تو اچھا ہم جب باہر نکلے ہیں تو ہم بتا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی لوگ گھس رہے ہیں. تو اتنا کراؤڈ اکٹھا ہو گیا کہ وہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے آ کے سب کو بھگایا وہاں سے. ہوا یہ تھا کہ ایک 2-4 طلبہ نے شرارت کی, ایسے ہی نا وہ جڑ میں جا کے دیکھنے لگے اور کہنے لگے وہ سانپ ہے. تو وہ جب 2-4 نے کہہ دیا سانپ ہے, تو اب 5-6 اور آ گئے دیکھنے کے لیے کہ سانپ ہے. اب جب 5-6 آ گئے, وہ 2-4 نکل گئے پتلی گلی سے. وہ جب نکلے ہیں تو وہ 5-6 کو دیکھ کر 8-10 اور آ گئے کہ یہ 5-6 یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں. اب جب وہ 8-10 آئے ہیں تو وہ 5-6 نکلے ہیں, لیکن 8-10 کو دیکھ کر 16-32 اور آ گئے. تو وہ آئے جا رہے ہیں. اب جو ہے نا ایک پانی کا جیسے بہاؤ ہوتا ہے نا, ایک دفعہ ڈھلان ہو جائے تو اب یہ آٹومیٹک خودکار سسٹم ہو گیا ہے. اب جب تک یہ تو شکر ہے اسکول کی 4 دیواری تھی اور اس کے باہر جو ہے نا لوگ تھے نہیں, ورنہ یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہتا. ساری دنیا کے سارے انسان, اور امریکہ جو ہے نا ساری دنیا کے سارے انسان وہاں کے کھڑے ہو جاتے کہ کچھ تو ہے جو اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر امریکہ سیٹلائٹ سے تصویریں بھیجتا, اور امریکن وہ خفیہ ایجنسیاں بھی آ جاتی.
ہماری ISI بھی آ جاتی ہے, امریکہ کی خفیہ ایجنسیاں بھی آ جاتی ہیں, آرمی آ جاتی ہے, ٹینک پہنچ جاتے, وہاں پہ میزائل داغے جاتے, پتہ نہیں کیا ہو جاتا کہ یار کچھ تو ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ وہی جو میں نے ایک چرسی کا جنازے کا واقعہ سنایا تھا نا, کہ وہ بھی اسی موقع بڑا زبردست ہے. ایک چرسی کا انتقال ہو گیا, تو وہ پائپ کے اندر بیٹھا ہوا تھا, چرسی تھا, تو 8-10 چرسی اس کے ساتھ اور بھی تھے. تو اب ان چرسیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم اپنے اس چرسی کا کریں کیا, چرسی نہیں بلکہ ہیروئنچی. تو اب ہم اس کا کریں کیا, اس کو کہاں دفنائیں لے جا کے نا. تو انہوں نے کہا چلو یار اٹھا کے لے چلو, اللہ مالک ہے. تو اس کا جنازہ کی چارپائی لے کے وہ 4 چرسی جو ہے نا وہ جنازے کو کندھا دیتے ہوئے جا رہے ہیں. اب جیسے ہی جا رہے ہیں تو جیسے ہی بازار سے گزرے ہیں تو لوگوں نے اکرام کیا کہ بھئی, اب لوگ آتے چلے گئے, یار یہ جنازہ جا رہا ہے تو ہمیں بھی کندھا دینا چاہیے. اب ایک ایک کر کے لوگ آتے رہے اور کندھا, اچھا جب کسی ہیروئنچی سے وہ جنازے کی پایا لیتے تو وہ ہیروئنچی کھسک جاتا نا کہ چلو میری ٹینشن ختم ہوئی, ابھی یہ خود اٹھائے گا, ٹھیک ہے. وہ ہیروئنچی پتلی گلی سے نکل جاتا. تو اسی طرح سے ایک ایک کر کے یہ ہیروئنچی سارے کھسکتے چلے گئے. اب لوگ چارپائی لے کے جا رہے ہیں, تو جب تھک جاتے تو اگلی دکان والے آتے, ان سے جو ہے نا وہ پایا لیتے اور یہ نکل جاتے کہ چلو یار ہم نے تو تھوڑا سا کندھا دینا, کہتے ہیں نا کہ بھائی کندھا ضرور دینا چاہیے. تو ہر مسلمان اس طرح سے ہوتے ہوتے ایک مجمع اکٹھا ہو گیا. اب جا رہے ہیں. اب وہ بازار ختم ہو گیا, آبادی ختم ہو گئی, روڈ ختم ہو گئے, سمجھ میں ہی نہیں آ رہا جانا کہاں ہے. اب وہ چلتے چلے جا رہے ہیں. جب تک نیا کراؤڈ آ رہا تھا نا تو پرانا نکل رہا تھا, لیکن جب آبادی ختم ہو گئی, نئے کراؤڈ نے آنا ہی ختم کر دیا, تو اب جو آخر میں جو لوگ تھے نا وہ پریشان. اب وہ جا رہے ہیں, قبرستان آ گیا, اس کو بھی عبور کر لیا انہوں نے کہ شاید یہ والا نہیں, اگلے قبرستان ہوگا. تھک گئے, اور پھر پوچھا بھائی کون ہے, اس کا کیا ہے, یہ کون اس کے لاحقین میں سے کون ہے, تو پتہ چلا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ فلاں صاحب خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں. دلیل کیا ہے کہ وہ لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں تعبیر پوچھنے کے لیے. فلاں صاحب جو ہے نا جن چڑیل بھوت بھگاتے ہیں, دلیل کیا ہے کہ وہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. فلاں صاحب جو ہے نا استخارے نکالتے ہیں, دلیل کیا ہے کہ وہ لوگ جا رہے ہیں. بس ایک دفعہ لوگ جانا شروع ہو جائیں تو پھر دوبارہ سے ضرورت نہیں پڑتی, پھر تو پبلک آٹومیٹک ہو جاتی ہے. پھر ہم بیان کر کر کے یا علماء سمجھا کے تھک جائیں, بھائی کچھ بھی نہیں ہے, الو بنا رہا ہے, بیکار آدمی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو نہیں مانتے لوگ. اور پھر ہوتا ہی ہے کہ جب یہ اس طرح کے لوگ, جب ایک بہت بڑی تعداد ان کے پاس لوگوں کی بے وقوفوں کی اکٹھی ہو جاتی ہے, تو پھر یہ ان سے ہدیے نذرانے لے کے پولیس والوں کو بھی کھلاتے ہیں, رینجرز والوں کو بھی کھلاتے ہیں. پھر یہ علاقے میں اپنا ایک زور بنا لیتے ہیں. پھر ان کے خلاف بولنا بھی آسان نہیں ہوتا, پھر ان کے جو ہے نا ان کو پکڑوانا بھی آسان نہیں ہوتا, کیونکہ پھر انہوں نے پولیس کو اور علاقے کے جو بھی بااثر لوگ ہیں ان کو اتنا کھلا دیا ہوتا ہے, ان کو اتنا ان کے پیٹ میں جو ہے نا گوشت ڈال دیا ہوتا ہے انہوں نے, حرام گوشت, کہ وہ بھی پھر چپ ہو جاتے ہیں. تو میں جانتا ہوں بہت سے بڑے بڑے عامل ہیں کہ ان کے پولیس میں اور علاقے میں اتنے زبردست تعلقات ہیں علاقے کے بااثر لوگوں سے کہ ان کے خلاف آپ ایک لفظ نہیں بول سکتے. تو اسی وجہ سے وہ پھر لوگ کو ان سے اور زیادہ عقیدت ہو جاتی ہے لوگوں کو. تو یہ حساب کتاب ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا ایک واقعہ میں اور سناؤں گا, وہ کیا تھا بھائی, اچھا خیر چلیں وہ ذہن سے نکل گئی بات. تو بات کیا چل رہی تھی, ہاں, ان کان ذا مال و بنین. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کے پاس پیسہ ہے, شہرت ہے, اور جو ہے بس شہرت ہے, پیسہ ہے, پبلک ہے, کراؤڈ ہے, اس کو فالو کرنا ہے, تو یہ دیکھ کے لوگ پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ چیز قابل اتباع نہیں ہے. اچھا یہاں ایک اور علمی نکتے کی بات ہے کہ لوگ جب صحیح فطرت پہ تھے نا تو وہ مال کے ساتھ ساتھ اولاد پر بھی فخر کیا کرتے تھے. تو اولاد کی کثرت بھی ایک دنیاوی نعمت سمجھی جاتی تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں اتنی کثرت سے بیٹے دیے ہیں, یہ صرف یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ تم برحق ہو. تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ پہلے زمانے میں کافر بھی یہ چاہتا تھا کہ اس کے بہت زیادہ بیٹے ہوں. تو ظاہر ہے جب مجموعی اولاد زیادہ ہوگی تبھی تو بیٹے زیادہ ہوں گے نا. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ 2 بچے ہوں تو پھر بیٹے زیادہ کہاں سے ہو گئے. تو 18-20 ہوں گے تو پھر ان میں 9-10 بیٹے ہوں گے اور باقی بیٹیاں ہوں گی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے جو ہے نا اولاد کی کثرت, اس میں انسان دلچسپی رکھتا تھا. تو یہ جو آج کل نعرہ چلایا جا رہا ہے کہ 2 بچے ہی اچھے, یہ انسانی نیچر اور فطرت کے خلاف ہے. یعنی انسان فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد زیادہ ہو, تو آپ نے پروپیگنڈا کر کے اس کو اس نیچر سے دور کر دیا ہے. تو پروپیگنڈے کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ انسان متاثر تو ہوتا ہے پروپیگنڈے سے, لیکن جب اپنی فطری لائف سے دور ہوتا ہے تو سکون کھو بیٹھتا ہے.
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی میاں بیوی کو گھر میں اولاد کی کثرت اور بچوں کی کثرت سے جو سکون ملتا ہے، جو اطمینان ملتا ہے، جو ان سے محبت ہوتی ہے، پھر یہ بچے ان کے کام آتے ہیں، تو یہ نیچرل لائف ہے، اس میں اللہ نے سکون رکھا ہے۔ اور اگر آپ اولاد کو محدود کریں گے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے مال کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں مال زیادہ دیا، اس پہ فخر مت کرو، اولاد زیادہ دی، تو آپ کہیں کہ نہیں بھائی کوئی پروپیگنڈا شروع کر دے کہ مال کا زیادہ ہونا بری چیز ہے، تو نتیجہ کیا نکلے کہ لوگ جو ہے نا، جس کی تنخواہ 10,000 روپے سے زیادہ ہے، وہ کہہ کہ 10,000 سے زیادہ مجھے سر نہیں چاہیے، کمپنی میں جا کے کہنا شروع کر دے، کیونکہ 10,000 سے زیادہ میں کہاں خرچ کروں گا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہ جیسے یہ پاگل پنے والی بات ہوگی، تو مال تو ہر انسان چاہتا ہے کہ جتنا زیادہ ہو اچھا ہے، تو ایسے ہی اولاد بھی قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ جتنی زیادہ اولاد ہو اتنا اچھا ہے۔ تو ان میں سے کسی بھی خواہش کو کم کر دینا یہ انسانی نیچر اور انسانی فطرت کے بالکل اگینسٹ ہے، اور نیچر کے خلاف جب آپ چلیں گے تو آپ اسٹریس میں جائیں گے، ڈپریشن میں جائیں گے، آپ بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، جو کہ ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں نا لوگوں کے حالات کیا ہیں، خودکشی کا ریشو کس قدر اسپیڈ کے ساتھ بڑھ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ نیچرل لائف ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے آگے ارشاد فرمایا سَنَسِبُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، یہ جتنی یہ بری صفات کے حامل لوگ ہیں ان کو بتا دیں کہ ہم ان کی سونڈ پر داغیں گے قیامت کے دن، یعنی ان کو عذاب دیں گے۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، ہم نے ان کو ایسے آزمایا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ بس یہ اس کا میں آیتوں کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ باغ والوں کو اللہ نے آزمایا تھا، پچھلی امتوں میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، کچھ لوگ تھے جنہوں نے بڑی محنت کی، کھیتی باڑی کی، اور بہت شاندار اور خوبصورت باغ لگایا انہوں نے، اور بڑا زبردست خوشنما باغ تھا وہ۔ تو انسان کی عادت ہے کہ جب اس کی محنت کے پھل کا وقت آتا ہے اور پیسہ ملنے والا ہوتا ہے تو اس کی طبیعت میں ایک ہوس پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، اور یہ سارا جو ہے نا جتنا کوئی باغ کی کٹائی ہوگی، آلو پیاز ٹماٹر خربوزے، یہ غریب جتنے لوگ ہیں نا یہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ چھپا رہے ہوتے ہیں، لوگ قربانی میں جانور ذبح کرتے ہیں، وہ دروازہ بند کر دو بھائی کوئی دیکھ نہ لے، اور نعمتوں کو چھپایا جا رہا ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ نظر نہ لگ جائے بلکہ اس لیے چھپایا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ مانگ نہ لے ہم سے۔ تو بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کروڑ پتی ہوتے ہیں، لیکن جب بھی آپ ان سے بات کرو نا تو رونا ہی رونا شروع کر دیتے ہیں، ابے یار ابے مہنگائی ہے بھائی۔ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے بتا دیا نا الحمدللہ بہت اچھے حالات ہیں، تو یہ ڈر ہوتا ہے یہ پیسے نہ مانگ لیں مجھ سے کہ یار اتنے اچھے حالات ہیں تو ذرا 50 روپے مجھے دے دو، مجھے بڑی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، باغ والوں کو جیسے ہم نے آزمایا تھا تو ان کو بھی ہم نے اسی طرح انسانوں کو آزمایا ہے۔ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، ان سب نے قسم اٹھائی کہ ہم صبح صبح جا کے کھیتی کاٹیں گے، اور ظاہر ہے جب کسان پورے سال محنت کرتا ہے اور پھل کھانے کا وقت آتا ہے تو اس کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے، کل جائیں گے اور یوں کریں گے اور ہم تو یہ کر دیں گے۔ ہم نے چونکہ محنت کی، اپنی محنت پر اعتماد کر رہے تھے، لَيَصْرِمُنَّهَا، لازمی ہم یہ کھیتی کاٹیں گے اور بیچیں گے اور پیسہ کمائیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اپنی محنت پہ ناز کرنے لگے کہ ہم نے کیا ہے تو اب ہم کاٹیں گے اور پیسہ کمائیں گے، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے اگر چاہا، کیونکہ جو لبرل لوگ ہیں نا، جو ٹوٹلی اپنی محنت اور اپنی جو ہے نا وہ اپنے کام پہ اعتماد کرتے ہیں، وہ ان کو ڈکشنری میں اللہ پسند ہی نہیں آتا کہ یہ اللہ کا لفظ ہے کیوں، کہتے ہیں میں کر رہا ہوں تو بس یہ ہے نا کھاؤں گا میں، تو وہ اللہ نے چاہا تو یہ کیا ہوتا ہے اللہ نے چاہا تو۔ ابھی جیسے ہمارے ایک میں نام تو نہیں بتاؤں گا، ان کا جو ہے وہ ایک بہت بڑے عہدیدار ہیں حکومتی سطح پہ، ان کا بیان آیا تھا کہ یہ جو کرونا وائرس پھیل رہا ہے نا، اس کا علاج دعاؤں سے نہیں ہوگا، اس کا علاج ویکسینیشن سے ہوگا، اور میڈیکل سائنس ہی اس سے لڑے گی۔ اچھا یہ بھی ایک بات بتا دوں کہ یہ جو لڑنے کا لفظ استعمال ہوا ہے، وائرس سے ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے، تو یہ بالکل نامناسب لفظ ہے۔ حدیث میں آتا ہے وبائیں اللہ کا عذاب ہوتی ہیں، تو عذاب سے کون لڑ سکتا ہے بھائی؟ آپ اس کے علاج کی فکر ضرور کریں، ویکسین ایجاد کرنے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء، بخاری کی حدیث ہے، کوئی بیماری اللہ نے ایسی پیدا نہیں کی ہے جس کی اللہ نے دوا نہ پیدا کی ہو، تو یقیناً اس وبا کی بھی اللہ نے دوا پیدا کی ہے، جو ایک وقت کے بعد میڈیکل سائنس انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مطلع ہو جائے گی اس پر۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم اس وبا سے لڑیں گے، تو بھائی اگر اللہ کو غیرت آ گئی اور اللہ کو جوش آ گیا، بولے لڑ کے دکھاؤ، تم مجھ سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہو، تو کوئی بھی نہیں لڑ سکتا۔ میں ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں ہم اس سے لڑیں گے ان کی نیتیں غلط نہیں ہیں، لیکن یہ لفظ بہرحال نامناسب ہے۔ تو آپ یہ کہیں کہ اس وبا کے ہم دوا ایجاد کرنے کی کوشش کریں گے اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس وبا کے اثرات کم سے کم ہو، اور ہم اللہ سے دعائیں بھی مانگیں گے کہ یہ اللہ نے بھیجی ہے تو اللہ ہی اس کو ٹالے گا۔
تو اس طرح کے الفاظ ٹھیک ہیں. ایسے موقع پہ یہ کہنا کہ ہم اس سے لڑیں گے یہ متکبرانہ قسم کے الفاظ ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ تو کسی بیماری کے بارے میں نہیں کہا جاتا. بخار آئے گا تو میں اس سے لڑ کے دکھاؤں گا بخار سے. ایک بخار سے آدمی نہیں لڑ سکتا. بخار جب چپک جاتا ہے نا, میں نے دیکھے ہیں بخار کے مریض کئی مہینے پڑے رہتے ہیں اور بالآخر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. وہ کوئی اتنی ذرا سی بیماری سے انسان نہیں لڑ سکتا. پھڈے بازی تو ہے ہی نہیں. آپ ایک معمولی سا مچھر جو ڈینگی کی بیماری پیدا کر دیتا ہے, انسان اس سے نہیں لڑ سکتا. تو مچھر سے نہیں لڑ سکتا, آگے کی باقی بڑی بڑی بیماریوں سے کہاں سے لڑے گا. تو لڑائی وڑائی کے الفاظ استعمال کرنا کہ میں ہم یوں کر دیں گے ہم یوں کر دیں گے, تو فنٹر گیری جو ہے نا یہ اچھی نہیں لگتی اللہ تعالیٰ کو. کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا فرمایا تھا, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, میں جب بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے. یہ نہیں کہا تھا میں جب بیمار ہوتا ہوں تو ڈرتا نہیں ہوں, میں تو اس سے فائٹ کرتا ہوں. ڈرپوک لوگ ہیں. تو اگر وہ یہ الفاظ استعمال کرتے تو اللہ بتا دیتے کہ اے ابراہیم کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہوئے اور آپ سے زیادہ طاقتور تھے اور وہ فائٹ نہیں کر سکے, تو آپ کیسے فائٹ کر سکتے ہیں. تو اللہ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا, وَإِذَا مَرِضْتُ, جب میں بیمار ہوتا ہوں, فَهُوَ يَشْفِينِ, تو میرا اللہ ہے جو مجھے شفا عطا فرماتا ہے. تو آپ یوں کہا کریں کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں ہے لیکن اس کے علاج کی فکر کرنی ہے. لڑنے وڑنے کا لفظ استعمال نہ کیا کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی عادت کیا ہے کہ جب اسے کوئی نعمت ملنے والی ہوتی ہے تو اترانا شروع کرتا ہے اور غریبوں کو بھول جاتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, لا یصرمنھا مصبحین, ان قسمیں اٹھائیں گے صبح کے وقت ہم جائیں گے تو کھیتی کاٹیں گے اور یوں کریں گے. اور یہ نہیں کہا اللہ نے اگر چاہا, نا ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. اللہ فرماتے ہیں رات کے وقت ایک طوفان آیا اور وہ کھیت بالکل ہی صفائے ہستی سے مٹ گیا. فاصبحت کالصریم فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین. صبح اٹھے خوشی سے کہنے لگے چلو بھائی نکلو, چلو جاؤ شاباش جلدی سے جا کے کاٹو. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم یتخافتون الا يدخلنها اليوم علیکم مسکین. اور کہنے لگے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں, بھائی دیکھو کسی غریب کو نہیں پھٹکنے دینا. یہ غریب غربا لوگ ہیں نا, کم وقت محنت کرتے نہیں ہیں, اور ہماری محنت ہے اور آ جائیں گے آلو دے دو اتنے, مجھے اتنے ٹماٹر دے دو, جیسے ہوتا ہے نا. اور سب کو پتہ چلے گا ان کی فصلات کٹنے والی ہے تو سارے لین لگا کے سارے علاقے کے جتنے بھی غریب غربا اور جو ہے نا کم وقت, یہ جو ہے نا یہ انسان کی نیچر ہے جو اللہ بیان کر رہے ہیں. یہی حالت ہوتی ہے انسان کی. جب تنخواہ ملنے والی ہوتی ہے آپ دیکھیں تو اس وقت انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ ماموں کو پتہ نہ چل جائے کہ آج مجھے تنخواہ ملی ہے. وہ ماموں ہے نا فوراً فون کریں گے. تو بیوی سے بھی چھپا رہے ہوتے ہیں اور اب تو باپ سے بھی چھپانا شروع کر دیا لوگوں نے کہ ابا کو نہ پتہ چل جائے. تو ایک چھپانا تو اس لیے ہوتا ہے کہ فراڈی لوگ آپ کے اس مالی وسعت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. وہ تو ٹھیک ہے, علاقے ہر محلے میں کچھ ایسے فراڈی ہوتے ہیں جن کا کام ہی مانگنا ہوتا ہے. ان کو پتہ چل جائے اس کی پینٹ میں پیسے ہیں تو وہ لازمی سونگتے ہوئے آ جائیں گے آپ کی طرف. جیسے وہ ہوتے ہیں نا وہ جو ایئرپورٹ پہ کتے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو کہیں سے بھی چرس نظر آ جائے تو پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ. تو ایسے ہی ہر محلے میں ایسے بھی کچھ ندیدے ہوتے ہیں جن کو پتہ چل جائے نا اس کی پینٹ میں 5000 کا نوٹ پڑا ہوا ہے تو وہ ان کو سونگ سے پہنچ جائیں گے. تو ایسے ندیدوں سے بچنے کے لیے اگر آپ گول مول بات کرتے ہیں بھائی نہیں ہے ابھی میں کہاں سے میرے خرچے, تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن نارملی آپ اس لیے اپنی دولت چھپائیں کہ بہت جو معاشرے کے مستحقین لوگ ہیں, بیچارے لاچار لوگ ہیں, کہیں وہ آپ سے کچھ مانگ نہ لیں, تو یہ بالکل غلط ہے. یا آپ کی بہنیں وراثت نہ مانگ لیں, یہ بھی بہت ہوتا ہے معاشرے میں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ان کو کہیں سے اچھا خاصا پیسہ مل گیا, اب ان کو پتہ ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں سے قرضہ لیا ہوا ہے, بہنوں کی وراثت لی ہوئی ہے, وہ اس لیے چھپا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا اپنا حق مانگنے نہ آ جائیں, ان کے سامنے بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی حرام ہے, ناجائز ہے. بھائی اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو صاحب حق کو اس کا حق عطا کرو نا, تو اس کا حق بنتا ہے. آپ اس کو بتاؤ بھائی پہلے نہیں تھے اب الحمدللہ اللہ نے وسعت دے دی ہے تو آئیں, جس کا حق ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن چھپا رہے ہوتے ہیں اور پھر عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں, حج پہ جا رہے ہوتے ہیں. انسان حیران ہوتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے ماشاءاللہ طبیعت سے غریبوں کا پیسہ کھایا اور بہت کھانے کے بعد جو ہے نا وہ کیا کر رہے تھے, عمرے پہ جا رہے تھے. جب ان سے بولو کہ بھائی پیسے دو جو آپ نے کھائے ہوئے ہیں لوگوں کے, تو کہہ رہے پیسے نہیں ہیں, لیکن وہ حج پہ بھی چلے گئے اپنی بیگم کے ساتھ, عمرے پہ بھی چلے گئے. تو آدمی حیران ہوتا ہے یار تم حج پہ کیسے جا رہے ہو. تو یہ ہے وہ کیفیت جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اس صورت میں. یہ ہے وہ کہ جب فصل کٹنے والی ہے, پیسہ ملنے والا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں یتخافتون, چپکے سے باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ ایسی باتیں اوپنلی نہیں ہوتی, کھلے عام نہیں ہوتی, ایسی باتیں چپکے سے ہوتی ہیں. تو چپکے سے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین, دیکھو آج کوئی مسکین قریب نہیں پھٹکنا چاہیے.
تم ایسا کرو سائڈ والے گیٹ پہ کھڑا ہو جاؤ, کوئی بھی شکل سے ایسا لگے نا دیکھنے سے غریب غربا لگ رہا ہے, اس کو وہیں مصروف کر دو. یعنی اسی قسم کا تبصرہ کر رہے ہوں گے, کیونکہ مسکین پہ تو پابندی کوئی نہیں لگا سکتا نا, تو یہی کر سکتے ہیں جو 8-10 آدمی جتنے بھی ہوں گے ان کو کہیں کھڑا کر دیا ہوگا کہ بھائی وہ ادھر سے وہ ٹماٹر لینے آئے گا, ادھر سے وہ پیاز لینے آ رہا ہوگا, ادھر سے وہ خربوزے مانگے گا, تو تم یہیں سے لوگوں کو ٹہلانا شروع کر دینا. اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین, اور اپنے خیال میں انہوں نے سمجھا کہ آج تو ہم خوب جو ہے نا رج کے کھائیں گے. اور وغدوا علی حرد قادرین فلما رأوها قالوا انا لضالون, جب اپنی کھیت پہ پہنچے نا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں, وہ شاید ہم غلط سمت میں کیونکہ وہ ان کو تصور ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی کیڑا لگ سکتا ہے کھیتی پہ جو پوری کھیت کو ہی چٹ کر جائے. ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو راتوں رات مسلط ہوتے ہیں اور صبح آپ اٹھو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ کہنے لگے یار یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, تو کہنے لگے کہ بھائی ہم راستہ بھول گئے ہیں, یہ والا راستہ نہیں ہے, غلطی سے کسی اور جگہ آ گئے ہم. یعنی ایسا حال ہو گیا تھا ان کے کھیت کا. اور انا لضالون بل نحن محرومون, پھر جب کافی دیر غور و فکر کیا, نقشے دیکھے, گوگل میپ کھول کے دیکھا یار, اس پہ اپنا نام ڈال کے دیکھا, لوکیشن پلاٹ نمبر ڈال کے دیکھا, تو بھائی یہ تو وہی ہے. تو پھر کہنے لگے بھائی ہمیں تو محروم ہو گئے, انا لمغرمون, ہمیں تو چٹی پڑ گئی, تاوان پڑ گیا, ہائے ہائے بیٹھ کے خوب رونے پیٹنے لگے, انا لمغرمون. اور کیا ہے فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون, اور قالوا انا كنا, وہ کیا ہے فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون, ایک دوسرے پہ ملامت کرنے لگا, ابے تیری وجہ سے یہ ہوا ہے, کم بخت تو نے کہا تھا کہ غریب مسکین نہیں آنا چاہیے, اس کا مطلب اللہ کو غصہ آ گیا ہمارے اوپر کہ میں نے تمہیں ایک نعمت دی. تو ایک دوسرے پہ لعن طعن, ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کر دیا. تو نے ایسے الفاظ بولے تھے, تو نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا, تو بڑے جزم سے کہہ رہا تھا کہ صبح کھیتی کٹے گی اور ہم لیں گے. اور ایک دوسرے کو جب تھوڑی دیر کے بعد ان کا احساس ہوا تو کیا کہنے لگے کہ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین, کہنے لگے بھائی ہم سب کی غلطی ہے, کوئی ایک بھی ہم میں ایسا نہیں ہے جس نے کسی غریب کو کھلانے کا مشورہ دیا ہو, ہم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو بھائی اللہ کی قدرت ہے, اللہ نے ہمیں یہ کھیت دیا, اللہ نے ہمیں فصل دی, یہ جو دانے کو ہم نے زمین میں بویا تھا یہ ہم نے اپنی قدرت سے تھوڑی اگایا ہے, ہم تو صرف زمین میں ڈال کے چلے گئے تھے, اگانے والا تو اللہ ہے. تو یہ تو سب اللہ کر رہا ہے بھائی, ہم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو خیر کی بات کرنے والا ہو, سارے کنجوسی کی بات اور سارے اپنی محنت پہ اعتماد کر رہے تھے. تو اس لیے ہم سب کا یہ قصور ہے, ہم سب اس میں جو ہے نا برابر کے مجرم ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں فاقبل بعضهم یا ویلنا انا كنا طاغین عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون. اور پھر ان کو احساس ہوا اور کہنے لگے اب ہم دوبارہ محنت کرتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے, اللہ کی رحمت سے امید ہے ہمیں اس سے اچھا باغ عطا فرما دے گا. اب آپ دیکھیں یہ پرانے زمانے کے لوگ تھے جنہیں سزا مل کے نصیحت ہو گئی کہ بھائی ہمیں جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان اس لیے ہوا ہے, دو وجہ سے, دو فالٹ تھے ان میں. ایک یہ کہ ہم نے اپنی محنت پہ اعتماد کیا, اللہ پہ نظر نہیں رکھی. اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں, اگر آپ اپنی محنت پہ اپنے ہنر پہ اعتماد کریں گے تو اللہ کی مدد آپ سے ہٹ سکتی ہے. محنت پوری کرنی ہے, نظر اللہ پہ رکھنی ہے. دوسری بات یہ کہ جس اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے اس میں اللہ کی مخلوق کا حصہ بھی آپ نے نکالنا ہے. اگر آپ نے اللہ کی مخلوق کا حصہ نہیں نکالا اور آپ چاہے کہ اسی ساری دولت میں سانپ بن کے بیٹھ جاؤں, اپنے کاروبار, اپنے پلاٹ, اپنی زمین اور اپنی تنخواہ ساری میری پیٹ میں چلی جائے, تو آپ کی پیٹ میں نہیں کسی کے پیٹ میں بھی نہیں جائے گی, وہ اللہ برکت چھین لے گا. تو پہلے زمانے کے لوگوں میں شعور تھا, ان لوگوں کو جب سزا ملی تو ان کو تنبیہ ہو گئی, انہوں نے کہا ہم توبہ کرتے ہیں, اللہ یہ دو غلطیاں آئندہ نہیں کریں گے. لیکن آج ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ آج اگر ہمیں سزا ملتی نا تو آج ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایکچولی اصل میں وہ موسم ایسا چل رہا تھا, یوں ہو رہا تھا تو یوں ہو رہا تھا, تو آئندہ جو ہے نا ہم تھوڑی ڈبل محنت کریں گے. اور مسکین کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ غریب آ جائے. اب تو علاقے کے مسکینوں پہ پہلے اسپرے کریں گے ان کو مارنے کے لیے, اور کھیتوں پہ بعد میں اسپرے کریں گے. تو تنبیہ کے بعد بھی ہدایت نہیں ملتی. پہلے لوگوں میں تھوڑا دل نرم تھا تو تنبیہ کے بعد ہدایت مل جاتی تھی. تو اس آیت سے ہمیں جو سبق ملا اس کا میں خلاصہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جو سورہ قلم کی یہ آج میں نے آیتیں پڑھی ہیں, خلاصہ کیا نکلا کہ بھائی اپنی محنت پہ اعتماد نہیں کرنا, اور انشاءاللہ کے لفظ کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. اب آپ دیکھیں اسی وجہ سے قرآن مجید نے ہمیں کیا حکم دیا, آتوا حقہ یوم حصادہ, جس دن کھیتی کٹا کرے نا تو غریبوں کو ان کا حق دے دیا کرو. یہ اللہ نے حکم دیا, تبھی اس کو عشر جو ہے نا, عشر 10واں حصہ
اور 20واں حصہ اسلام نے واجب کیا ہے کہ جب بھی کھیتی کٹے گی اور جو ہے نا زمیندار اس سے فائدہ اٹھائے گا تو اللہ نے حکم دیا کہ اگر وہ آسمان کے پانی سے سیراب ہونے والی کھیتی تھی تو تمہارا خرچہ اس پہ بہت کم آ رہا ہے، اس لیے اس میں سے 10واں حصہ غریبوں کا نکالا جائے گا، جس کو عشر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ نے دی ہے۔ کافر کہتا ہے کہ یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فالق الحب والنوى، دانے کو گھٹلی کو پھاڑ کر درخت بنانے والا یہ تمہارے سائنسدان نہیں ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ تم تو صرف زمین کی محنت کو دیکھ رہے ہو، آگے جو اس میں سے درخت اگتا ہے اور پھل اگتے ہیں یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تم تھوڑی کر رہے ہو۔ ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ، تمہارے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم درخت کو اپنے ہاتھ سے بنا لو، یہ تو اللہ کر رہا ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ جب بھی پیداوار کٹے گی تو اگر آسمان کے پانی سے سیراب ہوتی ہے تو اس کا 10واں حصہ آپ کو بطور زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، اور اگر آپ خود ٹیوب ویل کے ذریعے اس کو سیراب کرتے ہیں تو جتنی پیداوار آئی ہے اس کے 20 حصے کیے جائیں گے، اور 1 حصہ اس میں سے غریبوں اور مسکینوں کے لیے نکالا جائے گا، اور اس کا مصرف وہی ہوگا جو زکوٰۃ کا مصرف ہوتا ہے۔ تو اور باقی امام ابو حنیفہ کے نزدیک 20واں حصہ جو آپ نکالیں گے تو اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ تینوں امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے نزدیک تو جیسے آپ کے سیب کا باغ ہے نا، تو سیب کی جب کٹائی ہوئی ہے، سیب اترا ہے، تو جتنا سیب بنتا ہے، مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ 100 پیٹیاں بنی ہیں تو اس میں سے 10 پیٹیاں غریبوں کی ہوں گی اگر آسمان کے پانی سے سیراب ہوتا ہے، اور اگر وہ خود ٹیوب ویل کے ذریعے سیراب کر رہے ہیں تو 5 پیٹیاں سیب کی جو ہے وہ غریبوں کے لیے نکلیں گی۔ تو امام حنیفہ کے فقہ میں یہ آسانی ہے کہ چاہو تو وہ 5 پیٹیاں دے دو، چاہو تو اس 5 پیٹیوں کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، پیسے بھی دے سکتے ہیں غریب کو، لیکن بہرحال اس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، اور اسی سے ہم باقی چیزوں میں بھی استدلال کر سکتے ہیں کہ بھائی جب بھی اللہ کی نعمت آئے تو اللہ کی مخلوق کا بھی اس میں کچھ حصہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.